بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیات ہیں ان میں سے کچھ آیات ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج آیت ہے سورہ بقر کی آیت نمبر 254۔ تو اس میں میں بتا دوں کہ اس کے اندر جو اس آیت میں ایسا ہے جو مفہوم میں بیان کروں گا، میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ میری اپنی ہی تھوڑی سی کوشش ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی صحیح ہو جائے تو مجھے وہ میری اپنی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی میری کوئی بھول چوک اسے معاف فرما دے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اچھا، اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان کا ہم تھوڑا سا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آمنو پہ چلتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے آمنو میں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون۔ آمنو امن ہے، مومن بھی اسی ورڈ سے بنا ہے، اور اس کے جو عام مفہوم ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس پر یقین کرنا، اللہ کو تسلیم کرنا، انکار نہ کرنا، تکذیب نہ کرنا، اطاعت کرنا۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ہستی پر یقین، اس کی ہر بات پر اعتماد، اس کے احکام پر پورا پورا بھروسہ، اور اطاعت کا اقرار۔ اور مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس نے جو وحی ہم پر بھیجی ہے قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہے مما، اس میں سے رزقناکم۔ تو رے زے قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فارم 1 ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک ورڈ بھول گیا، انفقو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نون فے قاف۔ اس کا مطلب ہے اپنی مال اور دولت کو کھلا رکھنا، عام کرنا، باقی نہ رکھنا یا خرچ کرنا۔ عام مفہوم میں ہم لکھتے ہیں خرچ کرنا، لیکن اس کا ایک جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو مال اور دولت ہے اس کو کھلا رکھنا دوسروں کے لیے، ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مما رزقناکم رے زے قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی۔ اللہ میاں نے بارش کو بھی رزق کہا ہے، ہماری جو آمدنی ہوتی ہے اس کو بھی رزق کہا گیا ہے، اسباب و ذرائع جو ہیں ریسورسز ان کو رزق کہا گیا ہے، سامان زیست سامان زندگی جو ہے اس کو بھی رزق کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر ہے من قبل ان یاتی، قبل قاف بیم بے لام، اس سے پہلے، یاتی الف تے یہ آ جائے، اس کا ورڈ ہے روٹ آف ورب ہے، فارم 1 ہے۔ یوم، جب یوم کی بات کرتے ہیں قرآن میں، یوم کو جو ہے وہ مختلف الفاظ میں مختلف معنوں میں اس کو کہا گیا ہے۔ کبھی یوم کو مطلب دن ہوتا ہے، زمانہ بھی ہے، پیریڈ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، ایک ایج بھی کہلائی جاتی ہے، اسٹیج کو بھی یوم کہتے ہیں۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ روز آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مطلب یوم کو مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال کیا ہے۔
عام مفہوم دن کو بھی کہتے ہیں، یس، زمانہ یا پیریڈ، ٹائم، اسٹیج اور ایج، اور یہاں پہ روز آخرت کو کہا گیا ہے. لا نہیں، بے انہا، تو بے یہ این اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا. پھر فی ہے ولا خلتن. خلا کا مطلب ہے خے الف، خے لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ہے گہری دوستی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے گہری دوستی. پھر ولا شفاعتن. شفا کا جو ہے ورڈ ہے وہ ہے شین فے این ہے، یہ ناؤن ہے. شفاعت جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سفارش کرے، کوئی گواہی دے، یا کوئی ریکمنڈیشن دے کہ بھئی ہاں یہ جو شخص ہے یہ قابل بھروسہ ہے، یا کسی شخص کے ساتھ اسٹینڈ وتھ سم ون. ہاں، شفاعت دعا کے معنی میں بھی آتا ہے. والکافرون، تو کافرون کا کاف فیرے اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہاں پہ. کفر کے بارے میں ذرا سا دیکھ لیجئے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حق یعنی قرآن پر ایمان نہیں لینا یا انکار کر دینا. یعنی حق واضح طور پر سامنے آ جائے اس کے بعد اس کا انکار کرنا کفر ہے. اور اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کے سامنے یا اس گروہ کے سامنے جو سوچنے سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتا، اس کے سامنے یہ پیغام آ گیا، اس کے باوجود اس پیغام کی صداقتوں کو وہ جھٹلا دیتا ہے، تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہم الظالمون. ظالمون میں جو ہے وہ کافی ہم عموماً اس کو سم کرتے ہیں ظالم ہے، لیکن جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے زیادتی کرے، حدود فراموشی کرے، قانون شکنی کرے، دوسروں کی ملکیت پہ ناجائز قبضہ کرے، اس کو بھی ظلم کہا گیا ہے قرآن میں. حقوق انسانیت میں کمی کرے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرے، اس کو بھی ظلم کہا گیا ہے. دوسروں کے واجبات نہ پورے کرنے کو بھی ظلم کہا گیا ہے. اور دوسروں کی محنت پر قبضہ کر لینا وہ بھی ظلم کی ہی مترادف ہے. مطلب دوسرے کام کریں، محنت کریں، اور کوئی ان کی جو محنت کا جو محصل ہے اس کو اپنے کام میں اس کو چھین لے. اور اللہ کی طرف سے کوئی بات منسوب کرنا بھی ظلم میں آتا ہے. مطلب اللہ کو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بات ہم کہیں جو اللہ نے قرآن میں نہیں کہی ہے اور ہم اس کو اپنی طرف سے کہیں بھئی اللہ کی طرف سے، تو اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. بے انصافی کرنا اور جبر کرنا یہ بھی ظلم ہی ہے. تو یہ ہماری آج کی آیت تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور آیت کے ساتھ ہم آئیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.